دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد یا قہار یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے ہر چیز مل جاتی ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کی فضیلت، اس کی برکت اور قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ بیش قیمتی وظیفہ، کیونکہ اللہ والوں آج اگر 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے۔ پسند کا گھر چاہتے ہو، پسند کی گاڑی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں آپ لوگوں کی عزت ہو، معاشرے میں آپ لوگوں کا وقار ہو، ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ اور آخری یہ دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ، بے شک ایک مٹھی چاول یا چینی کا ہی کر دے، لیکن کریے گا ضرور، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کو پھر ایسے مٹا دیتا ہوں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ جمعرات کا دن، یہ رحمتوں والا دن ہے، یہ خیر مانگنے والا دن ہے، اور آنے والا مہینہ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا یہ آخری جمعرات ہے، اور اب جب نوچندی جمعرات آئے گی تو وہ جو آئے گی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے گی۔ تو اللہ والوں آج لازمی اس عمل کو کر لو۔ اب لوگ بولیں گے کہ بعد میں اس عمل کو پڑھا جائے نا ماہ رمضان کے مہینے میں، پہلے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ شعبان کے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ماہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیا کرتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ کہ استقبال کے لیے۔ اور میں نے اپنے چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ لوگ جا کے چاند والی ویڈیو دیکھ لیں کہ نبی پاک کس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرتے تھے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی گزاریں، تو اللہ والوں آج یہ عمل پڑھ کے دیکھیے گا، آج یہ عمل کر کے دیکھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں خود بھی آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد اور یا قہر یا جبارو کے وظیفے کو پڑھنا ہے، اور دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بالخصوص بتائیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، یا پھر آپ لوگ ملائیشیا، دبئی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 23 تاریخ آ جائے، ماہ شعبان کی 23 تاریخ آ جائے، آخری جمعرات کا دن آ جائے، پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز اور وہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں اس وظیفے کو دولت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کامیابیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہم سب جانتے ہیں رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ تو اللہ والوں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، ہر حاجت پوری ہو، تو پھر آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ماہ رمضان کا اہتمام پہلے سے کرتے تھے، پہلے سے آپ ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے،
اللہ والوں، میں آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اور اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یعنی صراط مستقیم پہ چلنا۔ تو اللہ والوں، کامیابیاں نبیوں کے راستے پر ہی ہے، تو لہٰذا آج یہ خاص عمل لازمی پڑھیں۔ اور دیکھیں، اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، پڑھنا ضرور ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ آپ کے گھر میں ہی رحمتوں کا نزول ہوگا، نوری ملائکہ آپ کے گھر میں ہی آئیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں،
اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی چاہت الگ ہے۔ آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائیں گے۔ بس کوشش کریں کہ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھیں۔ 1 گلاس پانی کا اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ جب اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس سے پڑھیں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صحت لے کر آئے گی۔ آپ کے اندر جراثیم جتنے بھی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، جادو جنات کے، وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور صدقے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی یا کچھ پیسے جو رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی رکھیے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے۔ رب کی راہ میں چھوٹا موٹا صدقہ کرنا تو بنتا ہی ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ صورت مشکل کشا ہے۔ اس صورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے، آج کا آخری وظیفہ کون سا ہے، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی جلالی اسم اعظم ہیں، یہ اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص نام ہیں۔ ایک نام یا قہار ہے تو دوسرا نام یا جبار ہے۔ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو اے قہر ڈھانے والے، یا جبارو اے زبردست غلبہ پانے والے۔ اللہ والوں، یہ دونوں ہی نام، یہ دونوں ہی صفت اتنی بہترین ہیں جو اللہ پاک کی بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے سے آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا غلبہ کہ جب آپ لوگ کسی چیز پر ہاتھ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے حق میں وہ چیز کر دے گا۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بالخصوص پڑھیں، بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پہ بھی دم کر دیں اور صدقے کے لیے جو رکھا ہے اس پہ بھی دم کر دیں۔ پانی آپ لوگوں نے پی جانا ہے، اور جو صدقے کے لیے سامان رکھا ہے جیسے چینی یا چاول جو بھی آپ کے پاس میسر تھا یا پیسے تھے، دیکھیں پیسے تو صدقہ کر دیں، آپ لوگ کسی غریب کو دے دیں، اور اگر کوئی چاول چینی رکھی ہے تو وہ کبوتروں کو چڑیوں کو ڈال دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس صدقے کو لازمی قبول و منظور فرما دیں گے اور آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہوں گی۔ اب اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں آج ماہ شعبان کی یہ 23 تاریخ ہے، اگر یہ دن بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ لیکن آج اللہ رب العالمین کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے رحمت والا بے شمار کا انتظام فرمائے گا۔ کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے اور آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہے، اور یہ آخری جو ہے وہ جمعرات کا دن ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس مہینے میں جمعرات دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ والوں، آج کے اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔